السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ ناظرین، آج پروگرام ہوا شافی کے سلسلے کا اگلا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں محترم رانا سعید احمد خان صاحب، اور ان سے آج ہم مزید کچھ باتوں کے متعلق معلومات لینے کی کوشش کریں گے۔ رانا صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، آج ہم نے جیسا کہ طے کیا ہے، آج کا ایک بہت اہم پروگرام ہے، اور آج کے پروگرام کا موضوع ہے وائٹامنز۔ وائٹامنز انسانی زندگی میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور اس میں اگر کمی ہو جائے تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات انسان بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہو کر پریشان ہو جاتا ہے۔ آج ہم کس وائٹامن کو ڈسکس کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ وٹامن بی اور وٹامن بی کمپلیکس پہ بات کریں۔ وٹامن بی 1 پہ، وٹامن بی 3، 5، 6، 12 ان پہ کچھ تھوڑی تھوڑی انفارمیشن آپ کو دیں گے اور اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ آج ایک بہت اہم وائٹامن بی کمپلیکس، اس کے اوپر آپ نے ہمیں بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بہت اہم سوال، بڑا بنیادی سوال، آج تک بہت کم سننے میں آیا ہے۔ ایز اے ہومیوپیتھ ہم پریکٹس کرتے ہوئے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں شنید ہوتی ہے وائٹامنس کے حوالے سے، لیکن پریکٹس کرتے ہوئے بہت سارے دوسرے پریکٹیشنرز کبھی اس چیز کو انہوں نے واضح نہیں کیا کہ آیا ہومیوپیتھی میں بھی وائٹامنس کو ایز اے سپلیمنٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب تک تو یہ گولیاں ہی ملتی ہیں باہر، ہومیوپیتھس بھی جو ہیں وہ بھی شاید لاعلمی کی وجہ سے ان سپلیمنٹس کے اوپر ہی آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں جی کہ آپ فلاں سپلیمنٹ لے لیں، آپ میں فلاں چیز جو علامت ہے وہ ایک کمی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایک ایسا سوال ہے جو ہر سننے والا اس کو اس کے ذہن میں پیدا ہوگا یہ سوال۔ جی وہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ بہت کم دیکھیں گے کہ کسی نے بھی ہومیوپیتھک فارم میں وٹامن استعمال کیے ہوں یا کروائے ہوں۔ آج سے کچھ 10-15 سال پہلے میں نے بھی نہیں سنا تھا، لیکن مجھے چونکہ نئی نئی چیزوں کی عادت ہے دیکھنے کی، اور خاص کر یہ صحت کے حوالے سے، تو میں اسی طرح کسی کو پڑھ رہا تھا، کسی ڈاکٹر کو، تو اس نے اس کا ذکر کیا ہوا تھا۔ تو مجھے اس وقت خود علم نہیں تھا کہ ہومیوپیتھی میں ہومیوپیتھک فارم میں بھی وٹامنز ملتے ہیں۔ تو لیکن اکثر اس زمانے میں بھی اور آج بھی اکثر لوگ جو بایو کیمک میڈیسن ہیں انہی کو وٹامن سمجھتے ہیں کہ جی وہ بایو کیمک جو وٹامنز ہیں، لیکن وہ بایو کیمک اپنا ایک علاج ہے، بہت اچھا علاج ہے، میں اس کا فین ہوں بہت بڑا بایو کیمک کا، لیکن یہ ایک علیحدہ علاج ہے۔ جس طرح باخ ریمیڈیز ہیں، باخ فلاور ریمیڈیز ہیں، ڈاکٹر باخ نے یہ دریافت کی تھی، وہ زیادہ تر دماغ پہ اثر کرتی ہیں، دماغی وٹامنز ہیں ایکچولی وہ والے، ڈاکٹر باخ والے۔ لیکن یہ جو وٹامنز ہیں، یہ پھر جب میں نے اس کی جستجو میں لگا، جب میں نے اس کو ڈھونڈا، اس کو خریدا، تو پھر میں نے یو کے کی ایک فرم سے کچھ وٹامنز کا بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بنا دیتے ہیں جو بھی آپ کہیں گے۔ تو چونکہ زیادہ ان کی مانگ نہیں ہے تو اس لیے ہم بناتے نہیں، لیکن ہمارے پاس ہیں سب وٹامنز۔ اور مانگ اس لیے نہیں ہے کہ بہت سارے پریکٹیشنرز کو اس لوگوں بارے کو میں علم علم نہیں، نہیں ہے۔ جی علم نہیں۔ تو میں نے اس زمانے میں پھر ان سے فولک ایسڈ منگوایا، کیونکہ یہ عورتوں کی پریگننسی میں بہت اچھا کام کرتا ہے، اور ہمارے عام دوسرے جو ڈاکٹرز ہیں وہ عورتوں کو فولک ایسڈ کی گولیاں وغیرہ دیتے ہیں۔ یہ وٹامنز میں نے ان سے منگوایا۔ پھر کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کا اکثر وٹامن B12 کم ہو جاتا ہے خون میں، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری اور اس طرح کے مسائل رہتے تھے۔ تو پھر میں نے ان سے وٹامن B12 منگوایا، وٹامن B6 منگوایا۔ تو اس طرح کے کچھ اور میں نے وٹامن منگوا کے میں نے کچھ اپنے پیشنٹس کو دینے شروع کیے۔ تو میں حیران کن نتائج اس کے ملے، تو جس سے پھر مجھے اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی۔
پھر میں نے باقی وائٹامنس پہ بھی کافی ریسرچ کی اور میں نے لوگوں کو دیکھے کہ یہ کیا اثر کرتے ہیں، تو بہت زبردست اثر رکھتے ہیں یہ اپنا۔ ہومیوپیتھک فارم میں دیتا ہوں 6C میں یا 12C میں، D3 میں بھی دیتا ہوں، مختلف ڈپینڈ کرتا ہے کسی کو کیا دینا ہے، کیا بیماری ہے، کس حساب سے، لیکن آپ کسی بھی طاقت میں پوٹینسی میں استعمال کریں، یہ اللہ کے فضل سے کام کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال میں پوچھوں گا یہاں پر آپ سے کہ سپلیمنٹ کے طور پر ایلوپیتھک جو ادویات ہیں اس میں بھی وائٹامنز ملتے ہیں، وہ وائٹامن استعمال کرنے میں اور ہومیوپیتھک کے وائٹامن استعمال کرنے میں کیا کوئی فرق ہوگا یا اس سے کوئی فائدہ زیادہ ہے؟ دیکھیں جی، ہومیوپیتھک اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ افاقہ ہوگا اور دیر پا رہے گا۔ آپ جو سپلیمنٹری بازار سے لے کے وہ جو پتھر اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، ان کا وقتی فائدہ تو ہوگا، لیکن تب تک ہی ہوگا جب تک آپ روز کھاتے رہیں۔ ایک تو وہ سپلیمنٹ بڑے مہنگے ملتے ہیں اور وہ آپ اتنا ہر آدمی ان کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ بازار سے آپ سپلیمنٹ خریدتے ہیں یہ وائٹامن میں، وہ ہر ایک انسان کے لیے موضوع بھی نہیں ہے۔ وہ کسی بھی انسان کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور اس کے بہت چانسز ہیں۔ مثلا کئی بہت حساس لوگ ہوتے ہیں، ان کو جلد کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کو چکر آ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہومیوپیتھک فارمز میں جو بنے ہوئے وائٹامنز ہیں یہ ہر لحاظ سے سیف ہیں۔ اچھا، اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، ہر بندہ لے سکتا ہے؟ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ آپ ایک دن کے بچے سے لے کے 100 ایئرز کے بزرگ تک کو آپ بلا خوف و خطر دے سکتے ہیں۔ اور 101 سال والے کو نہیں دے سکتے؟ 101 سال کو زیادہ ضرورت ہوگی، وہ زیادہ صحت مند ہوگا انشاءاللہ۔ جی، لیکن یہ ہیں بہت اعلیٰ وائٹامنس۔ وائٹامن بی کمپلیکس بہت اچھا ہے بہت سارے مسائل کے لیے۔ میں ایک بات یہ ہے کہ جی کوئی بھی ہومیوپیتھک دوائیوں آپ نے سالوں کی دنیا کھا رہی ہے، اس کے خدا کے فضل سے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوئے، فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ان وائٹامنز میں بھی اللہ کے فضل سے شاید کوئی لاکھوں میں ایک آدھ ہو، تو ورنہ میرا نہیں خیال کہ یہ کسی کو نقصان دیں گے، یہ فائدہ ہی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے فائدے زیادہ ہیں، جی، خرچ کم ہے، فائدے زیادہ ہیں، اور انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ وائٹامنز سب کا میں باری باری بتاؤں گا کہ کس کس کام آتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایلوپیتھک ادویات میں جب وائٹامنز لیے جاتے ہیں تو وہ ایز اے سپلیمنٹ ہوتے ہیں، جو ایک بیرونی چیز جسم میں داخل کی جاتی ہے آرٹیفیشل طور پر۔ جب تک وہ روزانہ یا اس کی مقدار جب ضرورت ہے وہ لیتے رہیں گے، اس وقت تک وہ جسم میں رہے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ جسم اس کو فلٹر کرتا جائے گا۔ اور ہومیوپیتھک کے جو ہم وائٹامنز لیں گے وہ جسم کے اندر کمی کو اس طرح سے پورا کرتے ہیں کہ جسم کے اندر وہ باقاعدہ پھر مستقل طور پر اپنی کمی کو دور کرتے ہیں۔ یہ ایز اے سپلیمنٹ نہیں کہلائیں گے، پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہی اسی طرح۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، انسان نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس نے یہ بنائے وائٹامنس، اور انسانی صحت کے لیے، انسانی زندگی کو خوشحال اور لمبا کرنے کے لیے، اور یہ خدمت خلق کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے بہت کم سنا ہوگا، میرا نہیں خیال شاید کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہومیوپیتھی وائٹامنس پہ کبھی کسی نے بات کی ہو۔ ٹھیک ہے۔ میں نے اس پہ 1-2 پروگرام کیے ہیں، پہلے لوگوں کو اجاگر کیا تھا میں نے، لوگوں نے کافی منگوا کے ٹیسٹ بھی کیے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ لیکن آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی نئی چیزیں ہم دنیا کو بتائیں گے کہ آپ اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے کن چھپی ہوئی خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت بہتر۔ جی تو ڈاکٹر صاحب وائٹامن بی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ابھی تک تو ہم نے اس کا تعارف لے لیا ہے، وائٹامنس کی جنرل بات ہم نے بھی کر لی ہے۔ اب وائٹامن کی جو وائٹامن بی ہے اور بی کمپلیکس ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی دیکھیں جی، وائٹامن B1 کی ہم بات کرتے ہیں۔ وائٹامن B1 جو ہے یہ نروس سسٹم پہ کام کرتا ہے، جسے
سگنل منتقل ہوتے ہیں. جی اچھا. مثلا ایک چیز ہے، یہاں سگنل یہاں تک آیا اور یہاں تک نہیں آ رہا، تو یہاں بندہ ٹھیک ہوگا اور یہاں پہ اس کے درد ہوگی یا سوجن ہوگی یا بلوکنگ ہوگی، تو یہ وٹامن B1 جو ہے یہ اس سسٹم کو بحال کر دے گا. اس یعنی اعصابی نظام کا پیغام رسانی جو کا دماغ سے آ رہا ہے اس کو یہ یہاں تک پہنچا دے گا. جی ٹھیک ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ بازار میں بوڑھے کامتے ہیں، اسٹک کے ساتھ چلتے ہیں اور کامتے ہیں، وہ ایکچولی سب وٹامن B1 کے پیشنٹ ہیں. اچھا. ان کو پیغام منتقل نہیں ہو رہا کہ ان کے جسم کو پیغام جائے تاکہ وہ ان کے نروس سسٹم حرکت میں آئے. وٹامن B1 وٹامن B1 ان کی ٹانگیں بھی کامتی ہیں کئیوں کی، اور کئیوں کے ہاتھ کامتے ہیں، کئی وہ اسٹک سی لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور کام رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے. لیکن ہمیں تو نہیں پتا، اس زمانے میں نہ پتا تھا کہ یہ کیوں ہے ایسا. تو لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن آپ کو کبھی ڈاکٹر دوائی ضرور دے دے گا، لیکن وہ کبھی نہیں کہے گا کہ وٹامن B ساتھ اس کے کھاؤ. نیور ایور. اچھا. کبھی نہیں کہے گا آپ کو. آج کوئی مجھے بتا دے جو میرے پروگرام سننے والے ہیں کہ کبھی کسی کو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ایسپرین کھا لو ساتھ یہ وٹامن بھی کھا لینا. اس کی کیا وجہ ڈاکٹر صاحب؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ اصل میں ٹھیک نہیں کرنا چاہتے لوگوں کو، وہ صرف ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے چلتے رہے، ہمارا کاروبار چلتا رہے. ٹھیک ہے. ہومیوپیتھی میں جو بھی علاج ہوتا ہے خدا کے فضل سے وہ دیر پا ہوتا ہے اور مستقل ہوتا ہے. تو اس طرح یہ جو جسم کا کوئی بھی حصہ ہو جو سن جیسے ہو جاتا ہے، کوئی حصہ جسم کا، جب کوئی حصہ جسم کا سن ہو، ٹانگ یا بازو یا کوئی چیز، وہاں نرو کا جو پیغام ہے وہ منتقل نہیں ہو رہا. کیڑے چلنے چھوٹے سے جو ہوتے ہیں وہ. ہاں جی جی ٹھیک ہے. پیغام وہ نروس سسٹم کام کر رہا ہے لیکن وہ پیغام منتقل نہیں ہو رہا. اس سسٹم کو بحال کرنے کے لیے وہ جو چیزیں کامتی ہیں یا سن ہوتی ہیں، اس کے لیے وٹامن B1 6C میں دن میں 3 دفعہ لیا جائے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے آہستہ 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 ان کا وہ نظام بحال ہو جائے گا، اور وہ یہ کانپنا اور یہ جو اس طرح کی حرکتیں جو سن ہونا، ان سے ان کی جان چھوٹ سکتی ہے، وہ بچ سکتے ہیں. اس میں صرف مین علامت جو ہے وہ جسم میں لرزہ ہونا، کانپنا، یا سن ہونا، جسم کے اندر سن ہونا، مطلب جسم میں پیغام کیڑیوں کے چلنے کا محسوس منتقل ہونا نہیں ہو وغیرہ. رہا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کو یہ پیغام کو لے کے جانے کے لیے وٹامن B1 بہت ضروری ہے. بعض اوقات ایک صحت مند نوجوان آدمی بھی اپنی ایک ٹانگ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے یا سوتے ہوئے بازو نیچے غلط زاویے سے آ جاتی ہے، تو اس وقت بھی یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے. یہ اور علامت ہے یا آپ بات کر رہے ہیں مستقل ایک لمبے عرصے کے لیے جسم میں سن ہونے کی علامت محسوس ہونے کی؟ نہیں، ایسے دیکھیں نا، کئی دفعہ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار میرا یہ حصہ سن ہو گیا، بیٹھے میرا بیٹھے سر سن ہو گیا، جی جی، میری یہ ٹانگ سن ہو گئی، تھوڑی سی میں نے حرکت کی تو پھر وہ چل پڑی. ایسے کہتے ہیں نا لوگ. جی جی جی. وہ اسی لیے کہ وہ سسٹم جو ہے وہ پیغام نہیں جا رہا اس جگہ پہ خون کا، تو جس کی وجہ سے وہ سن ہو گئی. لیکن اگر جب تھوڑا سا ہلکا ہے اس کو جھٹکتے ہیں تو وہ سسٹم بلڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے وٹامن B1 آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. وٹامن B1 میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. وٹامن B1. ہاں جی. پھر اس طرح ہم بات کرتے ہیں پھر وٹامن B2 کی. جی. وٹامن B2 ایکچولی آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے، بینائی کے لیے. ٹھیک ہے. جن کی نظر کمزور ہو، جن کی وہ آنکھوں میں اصل میں بریک بہت ساری وریدیں یا کیا کہہ لیں آپ اس کو، ڈوچ میں کہتے ہیں نا کپیلارن، بریک سی رگیں جو ہوتی ہیں جن میں خون رگیں جو ہوتی ہیں، جی، ان میں اکثر جب وہ بلڈ، یہ کئی دفعہ اس وجہ سے بھی بلڈ پریشر لوگوں کا ہائی ہوتا ہے کہ ان کی یہ جو وٹامن B2 کی ضرورت ہوتی ہے ان کو. جو بریک وریدیں یا کیا کہنا چاہیے رگیں جو ہوتی ہیں، ان میں خون نہیں سپلائی ہوتا. ٹھیک ہے. سائڈ سے خون جا رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے. یہ جو درمیان میں جنگلہ ہے نا، جالا ہے، جو جال بچھا ہوا ہے، یہ جال بچھا ہوا ہے، اس میں خون نہیں جا رہا. اور یہ بھی مین وجہ ہو سکتی ہے کئی لوگوں کی جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے.
اور اسی اس کے طرح وائٹامن بی. آنکھوں میں بھی بے شمار وریدیں ہوتی ہیں اور رگیں ہوتی ہیں بریک بریک جو نظر میں نہیں آتی ہیں بندے کو، ان میں بھی خون جم سکتا ہے. تو اس لیے اس بینائی کو ٹھیک رکھنے کے لیے یا آنکھوں کی بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک رکھنے کے لیے وٹامن B2 بہت اچھا اپنا اثر رکھتا ہے. تو اسی طرح اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. خون جب مطلب کھل کے گردش کرے گا پورے جسم میں، وہ بریک بریک نالیوں میں بھی چلا جائے گا، تو پھر کئی مطلب آہستہ آہستہ بلڈ پریشر بھی یہ کون کنٹرول سی میں. پوٹینسی میں ڈاکٹر صاحب؟ 6C 12C کسی بھی پوٹینسی میں. ٹھیک میں ہے عموماً جو کہ وٹامن چھوٹی طاقت میں استعمال کرتا ہوں، جی زیادہ میں 6C میں کرتا ہوں یا 12C میں کرتا ہوں. جی تو لیکن زیادہ عمومی میں 3 میں 3X میں اور 6X میں یا 6C میں کرتا ہوں زیادہ. ٹھیک ہے. کچھ وٹامن میں 12 میں بھی کرتا ہوں استعمال، لیکن زیادہ میں 6 میں ہی کرتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے ان 6 سے جب شروع کیے کام تو لوگوں کو دینے اس نے اتنا فائدہ دیا مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی میں کسی اور پوٹینسی پہ جاؤں. اچھا جی ٹھیک ہے. اگر مطلب یہ کام نہ کرتے شاید میں سوچتا میں 6 میں جا کے دیکھوں اب یا 12 میں جا کے دیکھوں یا 30 میں جا کے دیکھوں. مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ خدا کے فضل سے میں نے جس کو بھی دیے اس نے کہا جی وہ ٹیسٹ ٹھیک آ گیا ماشاء اللہ. پہلے تو قریبی سے دسند آیا. ڈاکٹر صاحب جو B1 ہے وائٹامن B1 اس میں آپ نے بتایا ہے کہ اعصاب کے حوالے سے لرزہ ہے، اس سے ملتی جلتی جو اور علامات ہیں سن ہونا وغیرہ. آنکھ میں کیا کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے جب انسان سوچنے لگے کہ ہاں اب مجھے وائٹامن B2 کی ضرورت پڑے گی؟ نظر دھندلی ہونا شروع ہو. اچھا ٹھیک ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی میری ایک سائڈ کی نظر دھندلی ہو رہی ہے. اس کے لیے ہومیوپیتھی میں زنکم سلف بہت اچھی دوا ہے، لیکن زنکم سلف کے ساتھ اگر وٹامن B2 بھی لینا شروع کر دیں تو ان کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. بہت اچھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب ہم اگلے وائٹامن کی طرف چلتے ہیں. تو مطلب یہ عام بینائی کو برقرار رکھنے کے لیے وٹامن B2 بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے ہر ایک کے لیے. ٹھیک ہے. ایسے اکثر شکایتیں آتی ہیں کہ بچوں کی نظر گر رہی ہے، دن بدن گر رہی ہے. بہت ساری میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں تو میں ان کو وٹامن دیتا ہوں. میں وٹامن ایک اور بھی وٹامن میں دیتا ہوں آنکھوں کے لیے، وہ ہے وٹامن A. ٹھیک ہے. تو اس کی جب باری آئے گی پھر اس کے بارے بات کریں گے. ابھی صرف وٹامن B کے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں آج تو اس لیے یہ صرف میں نے ابھی وٹامن جو B دوائی آپ نے بتائی ہے وہ بھی ذرا دوبارہ بتا زنکم دیجیے. سلف زنکم 200 ٹھیک میں. ہے. ٹھیک ہے. اگر نظر دھندلی ہو رہی ہو تو ہومیوپیتھک میں آنکھوں کے لیے جو مجرب دوائی ہے وہ زنکم سلف ہے، اور اس کے ساتھ وائٹامن B2 جو ہے وہ لینا بہت مفید ہو سکتا ہے. تو اسی طرح پھر ہم آتے ہیں وٹامن B3 پہ. یہ وٹامن B3 بھی بریک رگوں جو رگیں انسانی جسم میں بہی جاتی ہیں جو خدا تعالیٰ نے ایک انسانی جسم میں ایک جال بچھایا ہوا ہے، ان میں بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ وٹامن B3 بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا. ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، ہم نے پہلے بلڈ پریشر کی بات کی ہے نا. جی جی. ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اگر کسی کو رہتا ہو تو وہ باقی اپنی دوائیوں کے ساتھ وٹامن B3 کا بھی استعمال کرے. وہ جو بھی دوائی استعمال کرتا ہے، ہومیوپیتھی کرتا ہے، ایلوپیتھی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ وٹامن B3 بھی استعمال کرے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کا دوران خون بہتر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر اس کا صاحب یہاں بلڈ پہ پریشر کنٹرول ہو سکتا ہے. جی ہائی کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر یہ دونوں اکٹھے ہوں تو، یا ان میں سے کوئی ایک علامت ہو تب کوئی بھی؟ ایک ہو. ٹھیک. لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ جن کا بلڈ کولیسٹرول ہائی ہوگا ان کا عموماً بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے. جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا ان کو ڈاکٹر کولیسٹرول کی گولی بھی ساتھ ضرور دیتا ہے، وہ ہائی ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن میں نے اس لیے دونوں علامتیں بتا دی کہ اگر دونوں میں سے دونوں چیزیں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو وٹامن B3 آپ کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم کو، آپ کے بلڈ پریشر کو وہ کنٹرول کرے اور آپ کے کولیسٹرول کو بھی ٹھیک کرے. تو یہ وٹامن B3 کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ کوئی چیز جیسے وہی جب میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہاں سے بند ہے، یہاں چلی ہے، یہاں سے کھولی ہے،
یہاں درد ہے، یہاں پہ درد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز اندر بلاک ہے، کہ جسم میں بھی اسی طرح کوئی نہ کوئی چیز بلاک ہے. تو اس بلاکیج کو کھولنے کے لیے آرنیکا بہت بہترین دوا ہے. آرنیکا اور لیکسس بھی بہت اعلیٰ دوائیں ہیں، لیکن یہ جو وٹامن B3 ہے اس کا ایک اپنے کمال ہے. تو وہ دوائیں اگر آپ کوئی کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ وٹامن B3 ساتھ لینے سے اس کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. آرنیکا لیکسس کس طاقت میں، اگر کسی کو بالفرض ہم نے آرنیکا لیکسس 200 میں ملا کے ہوں اگر کسی کو بلڈ سرکولیشن کا مسئلہ ہو تو آرنیکا لیکسس 200 میں ملا کے دن میں 2 3 4 دفعہ بھی لے سکتا ہے، تو خدا کے فضل سے اس سے ان کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یا جن کو ویریکوز وینز کا مسئلہ ہو، وہ جو نیلی نیلی رگیں جسم میں عموماً عورتوں کی ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی آرنیکا لیکسس 200 میں اور ساتھ اس کے ہیمامیلس 200 میں علیحدہ سے لیں تو خدا کے فضل سے ویریکوز وینز ٹھیک ہو سکتی ہیں، بلڈ سرکولیشن بڑھ سکتی ہے ان میں. لیکن یہ اس ویریکوز وینز کے لیے بھی یہ وٹامن B3 بہت چوٹی کی دوا ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں بھی وہ بریک وینز ہوتی ہیں، ویریکوز وینز میں بھی جو جمی ہوتی ہیں، جن میں نیلی نیلی لکیریں سی بنی نظر آتی ہیں. عموماً یہ عورتوں میں پریگننسی کے بعد ہوتا ہے، لیکن میں نے بڑے عمر کے لوگوں کے بھی دیکھا ہے کہ ان کی وہ ٹانگوں پہ ایسے نیلی بریدیں نیلی ہوئی ہوگی. جہاں نیلا پن بہ جائے گا وہاں لیکسس دوا ہوگی. ٹھیک ہے. اگر آپ کے مسوڑے نیلے ہیں تو وہاں بھی لیکسس دوا ہے. اگر آپ کی ٹانگوں میں کہیں بھی نیلاہٹ پائی جائے گی، نیلی بریدیں پائی جائیں گی، تو وہاں لیکسس کام کرے گی. اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے سر. اچھا جی، آگے چلتے ہیں وٹامن B5 پہ. وٹامن B5 جو ہے یہ جسم کو انرجی دیتا ہے. ٹھیک ہے. جسم کو انرجی مہیا کرتا ہے. یہ ہوتا ہے پینوتھوتن دوئے ہوتا ہے. یہ جسم کو تھکاوٹ، ذہنی تھکاوٹ کو کم کرنے کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ دوا ہے، ثابت ہو سکتی ہے. جسم کی توانائی کو ایک عام میٹابولزم میں ایکچولی حصہ ڈالتا ہے. یہ جسم کی طاقت کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. بوسٹر ہے. جی بوسٹر ہے. تو پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں وٹامن B6 پہ. ٹھیک ہے. وٹامن B6 جو ہے ایکچولی یہ اپنے اندر یہ طاقت رکھتا ہے جن عورتوں کو یا جن لوگوں کو یا جن بچوں کو خون کی کمی رہتی ہو، اس کے باوجود کہ وہ بڑے آئرن سیرپ وغیرہ اور دوائیاں کھاتے ہیں اور ادھر سے اپنے آئرن کو پورا کرنے کے لیے، لیکن ان کے جسم میں آئرن پورا نہیں ہوتا کبھی بھی. کئیوں کو انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں، کئیوں کو بوتلیں لگوانی پڑتی ہیں. تو ان سب ایسی بیماریوں کو سے بچنے کے لیے یا جن کو یہ ہوں ایسی بیماری، ان کو وٹامن B6 میں دن میں 3 دفعہ لینا چاہیے. اور اس کے ساتھ فیرم میٹیلیکم 6X میں یا 6C میں دن میں 3 دفعہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے ہر بچے کا اور ایسی ہر عورت کا وٹامن جسم میں خون پورا ہونا شروع ہو جائے گا. اور ایسے پیشنٹ کی جسم میں طاقت بھی بحال ہو جائے گی اور جسم خون کیا کہتے ہیں ریزرو کرنا شروع کر دے گا. جسم میں خون ضائع نہیں ہوگا، جسم میں خون بڑھنا شروع ہو جائے گا. وٹامن B6 کے ساتھ وٹامن B6 بھی انرجی کو بوسٹ کرتا ہے، جسم میں طاقت لاتا ہے. اور خاص کر ایسی عورتیں جن کو جو پریگننٹ ہوں، پریگننٹ عورتوں کو میں عموماً وٹامن B6 دیتا ہوں. بلکہ ان سب کو پریگننٹ عورتوں کو عموماً جو میں وٹامنس دیتا ہوں وہ وٹامن B کمپلیکس ہے. ان سب کو اگر ہم ملا لیں تو یہ وٹامن B کمپلیکس بن جاتا ہے. تو وٹامن B کمپلیکس میں نے ہزاروں عورتوں کو دیا ہے خدا کے فضل سے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جسم میں طاقت بخشی ہے اور انہوں نے اپنا سارا ٹائم بغیر کسی دوسری دوائی کے
مطلب خون کی کمی ان کو نہیں ہوتی رہی، خون کی کمی پوری ہوتی رہی ان کی ان ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ، ان وٹامنس کے ساتھ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی دوائیں ہیں، لیکن خدا کے فضل سے انسان کو گرے ہوئے کو بٹھا دیتی ہیں، کھڑا کر دیتی ہیں بلکہ. ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے ہم نے پہلے بات کہی کہ ایلوپیتھک میں تو سپلیمنٹ ہیں اور لینے پڑتے ہیں لمبا عرصہ، ہومیوپیتھک میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 4 یا 6 مہینے لینے کے بعد پھر انسان اپنے آپ کو مستقل واپس اسی طاقت میں محسوس کرنے لگ جاتا ہے؟ نہیں، اتنی دیر لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 5 6 7 ہفتے لے، اس کے بعد چھوڑ دیں. اچھا اوکے ہاں جی، ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ وٹامن بی کمپلیکس لے رہے ہیں، اگر تو آپ کو پرماننٹ بیماری کوئی تکلیف ہے اور دوسری دوائی اثر نہیں کر رہی آپ کے جسم پہ، اگر وٹامن بی کمپلیکس کھانے سے آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہے ہیں تو یہ تو پھر آپ کا فوڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پھر آپ کی انرجی ہے. اوکے اوکے تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جی ٹھیک ہے کسی قسم کا کوئی نقصان. میں نے تو آج تک 15 سال میں کوئی نہیں دیکھا کہ کسی کو میں نے وٹامن دیے ہوں اور اس کو نقصان ہوا ہو. اب ہم آتے ہیں وٹامن B12 کی طرف. جی ٹھیک ہے. عموماً اکثر عورتوں کو پریگننسی کے بعد یا پیریڈز کے بعد ان کا وٹامن B12 کا جو لیول ہے وہ بہت لو ہو جاتا ہے، جس سے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں، بلکہ ہو جاتی ہیں کمزور. گھر کے کام کاج کرنا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کا وٹامن B12 ختم ہو گیا باڈی سے. اور بلکہ کئی ایسے پیشنٹس کو میں جانتا ہوں جو جا کے باقاعدہ انجیکٹ کرواتے ہیں، ڈاکٹر سے ٹیکہ لگواتے ہیں وٹامن B12 کا ہر 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد، تو جس سے ان کا وہ وٹامن B12 قائم رہتا ہے. ایسی بے شمار خاتون کو میں نے اللہ کے فضل سے وٹامن B12 6C میں دیا، تو خدا نے ایسا فضل فرمایا کہ جب وہ نیکسٹ اپنے ٹیسٹ پہ گئے وہ ڈاکٹر حیران ہو گیا ان کا. میں نے کہا یہ اچھا، یہ تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ٹیکے کی، آپ کا تو پورا لیول ٹھیک ہے. یہ اس حد تک خدا کے فضل سے کام کرتا ہے. اور دوسری بات، ایسے بچے جو سلو ہوں اپنی لائف میں یا دماغی طور پر، مثلا ان کو ایک بات کہی جائے تو وہ کہیں جی سمجھ نہیں آئی، کیا کیا آپ نے دوبارہ سے کہیں ذرا، تو وہ ایکچولی سلو ہوتے ہیں سوچنے میں. ایسے بچوں کو اگر آپ وٹامن B12 دن میں 2 دفعہ دینا شروع کریں تو وہ اللہ کے فضل سے بہت انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں. ان کی جو سوچنے کی طاقت ہے، یہ وٹامن B12 سوچنے کی طاقت کو بہت تیز کرتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب فوراً ریئیکٹ کرتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یا مجھے سمجھ، اچھا وہ ایک دم پہلے سوال سن کے سوچے گا پھر بولے گا، ایسے نہیں بولے گا، وہ فوراً بولے گا. تو ایسے بچے جو اس طرح کے سلو ہوں یا جن کے ماں باپ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کا بچہ تھوڑا سا سلو ہے سیکھنے میں، یا کہہ لیں یہ سیکھنے میں سلو ہوں، ان کو وٹامن B12 دن میں 2 3 دفعہ دیا جا سکتا ہے، وقفے کے ساتھ. 2 3 مہینے دیا پھر چھوڑ دیا، پھر مہینہ دیا پھر چھوڑ دیا، اس طرح کر کے تو وہ آپ وٹامن B12 کی مدد بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اور سب اگر ان سب کو ملا لیں تو پھر یہ بن جاتا ہے وٹامن B کمپلیکس. یہ طاقت کا منبع ہے وٹامن B کمپلیکس. مرد حضرات کے لیے، مردوں کے لیے وٹامن B بہت ہی اعلیٰ دوا ہے. وٹامن B، صرف وٹامن B بہت اعلیٰ دوا. یہ ٹپ دے رہا ہوں آخر پہ، تفصیل نہیں بتا سکتا. اس تفصیل پر ہم الگ سے پروگرام کریں گے ڈاکٹر صاحب، شیڈیول میں شامل ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا. آپ نے وائٹامنس کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ، وائٹامن B کے حوالے سے آج وائٹامنس کے سلسلے کا پہلا پروگرام ہے، اور اس کے بعد ہم اگلے جو وائٹامنس ہیں مختلف، ان کے اوپر ہم الگ الگ سے پروگرام کریں گے. ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ جاتے جاتے یہ بتاتے جائیے کہ وائٹامنس کو الگ الگ لینا بہتر ہے علامات کے حوالے سے، یا احتیاطاً خواتین ہیں، بچے ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، کام کرتے ہیں، بعض ہیوی کام بھی کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں، تو کیا وہ وائٹامن B کمپلیکس ہی ایک دفعہ لینا شروع کر دیں 4 ہفتے کے لیے، بہتر رہے گا؟ جی عمومی طور پر تو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
عمومی طور پر یہ وٹامن بی کمپلیکس آپ لے سکتے ہیں اسی طرح اپنی انرجی کو بوسٹ کرنے کے لیے، بحال رکھنے کے لیے، لیکن جس طرح میں نے کچھ سمٹمز بتائے ہیں علیحدہ علیحدہ، اگر وہ ان میں سمٹمز پائے جاتے ہیں، مثلا وہ کانپنا، لرزنا اور مطلب پیغام کا منتقل نہ ہونا، اگر کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ مجھے یہاں سے میری جگہ سننا ہے، یہاں سے ٹھیک ہے، یہاں سننا ہے، تو اس کو پھر وٹامن B3 لینا ہی پڑے گا، جی ٹھیک ہے، وٹامن B1 لینا ہی پڑے گا، الگ سے اگر ایک کانسنٹریٹڈ بھی لینا پڑے گا، جو میں نے بتایا. ہاں جی. جی ٹھیک. لیکن اگر ویسے ہی کسی کو کوئی نہیں لیکن کمزوری محسوس کرتا ہے اپنے طور پہ یا اپنی انرجی کو بوسٹ رکھنے کے لیے، صحت مند مطلب خوش رکھنے کے لیے، یہ جسمانی طاقت کو بحال رکھنے کے لیے، تو وہ وٹامن B کمپلیکس ملا کے بھی لے سکتا ہے. ٹھیک، بہت بہتر ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا ایک دفعہ پھر شکریہ. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ، بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ آپ نے ناظرین کو ایجوکیٹ کیا، اور میں یہ بتاتا چلوں ناظرین کو کہ یہ پروگرام جو ہیں یہ ہمارے ہومیوپیتھی کی دنیا میں ایک ریفرنس پروگرام کے حوالے سے بھی دیکھے جائیں گے انشاءاللہ. اور جو پریکٹیشنر ہیں، بڑے بڑے پریکٹیشنرز کی ہم نے ریسرچ پڑھی ہوئی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ جب ہم پڑھا کرتے تھے ہومیوپیتھی کو، اور اس میں بھی ہم نے انڈیا کے خاص طور پہ بھارت میں ہومیوپیتھی بہت زیادہ مقبول ہے اور بہت زیادہ سیٹ ہے ایز اے پریکٹیشنر اور ایز اے پریکٹس کیا کہنا چاہیے ایز اے پروفیشن. اس کے باوجود ہم نے وہاں پر بھی وائٹامنس کا ذکر تقریباً معدوم ہی دیکھا ہے. تو ناظرین آپ اس پروگرام کو دیکھیے، اس سے فائدہ اٹھائیے. اس سلسلے کے لیے ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ تک ہمارے پروگرام جو ہیں وہ باقاعدہ پہنچتے رہیں. اور ہمارے جو پروگرام کے اندر جو واچ لسٹ ہے پروگرامس کی وہ شافی. اگر آپ میڈیسن سے متعلق علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کے حوالے سے، تو اس پلے لسٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اس کو دیکھیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. اپنے گردنواں کا خیال رکھیے گا. شب بخیر.